السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وتھ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آئی آر کا جو نیکسٹ ہمارا فولڈر ہوگا، جو ہمارا لیکچر ہوگا، جو تقریباً 3 سے 4 لیکچرز کے اوپر مشتمل ہوگا، وہ ہے وار۔ ہم وار کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو ہماری آؤٹ لائن ہوگی وہ ہوگی وار، ٹائپس آف وارس ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ ٹائپس آف وارفیئر پڑھیں گے، جنریشن آف وار، اور اس کے بعد ہم کازز آف وارز پڑھیں گے۔ تو اوورال کازز دیکھیں گے، انڈیویجول لیول، نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول، مطلب کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وارز ہوتی ہیں۔ اور دیکھتے ہیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ کیا وار کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وار ہے، اٹ از این ایکٹ آف ایگریشن ان ایوری فیلڈ، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ سائبر ہو، چاہے وہ کلچر ہو، آف این اینٹی اگینسٹ این ادر، مطلب کہ ایک اسٹیٹ کسی بھی دوسری اسٹیٹ کے خلاف کر سکتی ہے، یا کوئی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کسی دوسری اسٹیٹ کے خلاف کر سکتا ہے، یا کوئی اسٹیٹ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف کر سکتی ہے، یا نان اسٹیٹ ایکٹر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف کر سکتا ہے۔ مطلب کہ یہ چاروں پانچوں جو بھی کمبینیشنز بنتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن اگر دیکھیں تو conventional military aggression by one state against an other. Now it is expanded and become broader and perpetual. Every state is at a constant war. اگر ہم کنونشنل دیکھیں جو کہ اولڈ ویز میں جس طرح پہلے لڑی جاتی تھی، تو وہ بیسیکلی یہی ہوتی تھی کہ ملٹری اگریشن کرتی تھی بائی ون اسٹیٹ اگینسٹ این ادر۔ جس طرح اگر اس کی ریسنٹ اگزامپل دیکھیں تو رشین انویژن ان یوکرین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ہم بیک چلے جائیں تو 1965 کی وار تھی، رشین انویژن ان افغانستان تھی۔ اس کے علاوہ جو اگر فار ایگزامپل کوئی اور دیکھیں تو کویت کے اندر جو وار ہوئی تھی جب نیٹو فورسز گئی تھی، تو یہ جو ساری وارز ہیں یہ بیسیکلی اگریشن ہے بائی دا ملٹری، ٹھیک ہے۔ لیکن اٹ ہیز ایکسپینڈیڈ اینڈ بیکم اے براڈر اینڈ پرپیچول، اس میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بیسیکلی، یہ ہائبرڈ وارفیئر کی بات کر رہا ہے، یا سائبر وارفیئر کی بات کر رہا ہے، کہ اب انفارمیشن وارفیئر کا ہی رہا ہے، جہاں پر ڈیٹا کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور اسٹیٹ کے اگینسٹ کیا جاتا ہے، اینٹیز کو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو، اس کی عوام کو، سٹیزنز کو اسٹیٹ کے خلاف کیا جاتا ہے، اسٹیٹ کو سٹیزن کے خلاف کیا جاتا ہے، فورن پالیسی کے اندر بلنڈر مروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اکانومک انسٹیٹیوشنس کو فلاپ کیا جاتا ہے، اکانومک جو اوور آل واچ ڈاگس ہیں ان کے ذریعے جو چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسٹیٹ کے اندر جو سٹیزنز کے اندر آپس میں ایک جو سیکٹیرین کنفلکٹس ہو گئے، ایتھنک کنفلکٹس، ان کو اڈپٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی سائبر وارفیئر اور ففتھ جنریشن وارفیئر کی وہ ہیں۔ تو اس سے اگر دیکھا جائے تو ایوری اسٹیٹ از ایٹ اے کانسٹینٹ آف وار، ایٹ کانسٹینٹ وار، مطلب کہ اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2001 سے آنورڈ، 1990 کارگل کے بعد ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، واقعی نہیں ہوئی، لیکن وی آر ان اے کانسٹینٹ وار، مطلب کہ ہم پچھلے 20 سالوں سے ہم جنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں۔ آلدو رشیا اور یو ایس کے درمیان، سوری، یو ایس اور چائنا کے درمیان ابھی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن دے آر ایٹ اے کانسٹنٹ وار۔ کس طرح؟ وہ مختلف قسم کے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، سائبر وارفیئر کو یوز کر رہے ہیں، انفارمیشن وارفیئر کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وی آر ان اے کانسٹنٹ وار، وی آر ان اے ایرا آف کانسٹنٹ وار۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ٹائپس جو وار کی ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں، تو جی یہ 4 قسم کی ہیں: ایک ٹوٹل وار، لمیٹڈ وار، سول وار اور پراکسی وار۔ آئیں ان کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹوٹل وار ہوتی ہے، یہ کیا وار ہے؟ ٹوٹل وار از اے وار that starts initially between two countries or more than two countries. Domino effect later on make the things bad to the worst and war swept across the globe or region. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ میں یہ صرف 2 کنٹریز کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اوورال دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس میں جو اس کی فیچرز ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ویپنس کا جو استعمال ہے اس کے اوپر کوئی لمٹس نہیں ہوتی، جیوگرافی کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ڈسٹرکشن کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، مطلب کہ آپ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یوز کر سکتے ہو، آرمی انسٹال کرتے ہو، سول وار یوز کرتے ہو، اس کے علاوہ میسیو لاس ہوتا ہے اس طرح کے وار میں۔
اس کی آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں جی اس وار کے؟ ٹو کنکر اینڈ آکوپائی دا انیمی، آپ نے اس کو ہرانا ہے اور اس کی جو ٹیریٹری ہے اس کو کیپچر کرنا ہے. ٹیک اوور دا گورنمنٹ، کنٹرول اوور دا گورنمنٹ، کنٹرول اکانومک ریسورسز، کنفلکٹ آف آئیڈیالوجیز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ یہ نا آپ نے اگلے جو آپ کا دشمن ہوتا ہے اس کو آپ نے نیل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. ایگزامپلس میں اگر دیکھیں تو ورلڈ وار ون ہے، ورلڈ وار ٹو، 30 وار. اس میں کیا ہوا تھا؟ آپ دیکھ لیں کہ جو جرمنی نے جنگیں چھیڑی تھیں، دنیا کی جنگیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ان کے اندر میسو ڈسٹرکشن ہوئی تھی اور ویپنز مرضی کے یوز کیے گئے تھے. اس میں جو ہے کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس، مطلب کہ جو لڑنے والے ہوتے ہیں جو نہیں لڑنے والے ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگلے جو دشمن ہے اس کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. یہ ہے ٹوٹل وار، جس کے اندر جس کے فیچرز ہیں: نو لمٹس آن ویپنس، جیوگرافی اور ڈسٹرکشن. نیکسٹ اگر چلیں تو لمیٹڈ وار. یہ جو وار ہوتی ہے اپریٹس آن دا فلاسفی آف میکاولی، جس میں اس نے کہا تھا کہ وار از دا کنٹینیویشن آف پولیٹکس. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ جب ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وار کی طرف آتے ہیں، اور وار کین بی بیٹر آپشن ٹو میک دا تھنگس رائٹ. اٹ از کالڈ لمیٹڈ وار. مطلب کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ٹو اچیو اے اسپیسیفک پولیٹیکل آبجیکٹو. آپ نے کچھ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں آپ کے، آپ نے ان کو صرف کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. انٹرنیشنل لا از آبزروڈ، مطلب کہ اس کے اندر وہ جو میں نے ابھی بتایا کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس، جو جنگ میں لڑنے والے ہوتے ہیں جس طرح فوجی ہو گئے یا والنٹیئرس ہو گئے، اور جو جنگ میں لڑنے والے نہیں ہوتے جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو کہ معذور ہیں یا کچھ بھی اس طرح کے ہیں جو کہ نہیں لڑ سکتے، تو ان میں فرق کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل لا از آبزروڈ. ٹھیک ہے. لیگل ویپنز آر یوز، مطلب کہ آپ وہ ویپنز یوز نہیں کرتے جو کہ انٹرنیشنل لا کے اندر ویلڈ نہیں ہے. جس طرح کہ اب آپ کیمیکل ویپنز کو یوز نہیں کر سکتے، آپ اٹامک بمز کو یوز نہیں کر سکتے، آپ ہائیڈروجن بمز کو یوز نہیں کر سکتے. جس طرح بھی آپ دیکھیں کہ ایون کہ رشیا ہار رہا ہے یوکرین وار کے اندر، لیکن وہ اپنا نیوکلیئر یوز نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ لیگل ویپنز آر یوٹیلائز، انٹرنیشنل لا از آبزروڈ، اور وہ سیولین کے اوپر بھی بہت کم ان کے اٹیکس ہوئے ہیں. اوورال یہ آرمی کے ساتھ ہی لڑ رہی ہے. کمبیٹنس، نان کمبیٹنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ڈپلومیٹک منورنگ، مطلب کہ بیک اینڈ کے اوپر جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے. اگزامپل اس کی ہے 1965 وار، کارگل وار، اور ابھی یوکرین وار بھی اسی کے اندر کر سکتے ہیں. جب یوکرین وار ہوئی تھی، سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس میں جو کریملن میں پوٹن نے یہ کہا تھا کہ میرا جو اس ٹائم آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو فرینڈلی گورنمنٹ ان یوکرین لانی ہے، اور یہاں پر جو ڈپوز کرنا ہے زیلنسکی صاحب کو، اور وہاں پہ جگہ پہ ایک پرو رشین لیڈرس مطلب کہ وہ لانا چاہ رہے تھے. بیسیکلی یہ ان کا آبجیکٹیو تھا. اور کیا تھا بیسیکلی؟ ایک لمیٹڈ آبجیکٹیو تھا، ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو تھا. اسی وجہ سے اس کو لمیٹڈ وار کہا جا سکتا ہے. نیکسٹ اگر دیکھیں تو سول وار، یہ تیسری بڑی ٹائپ ہے جی اس کی. وار ود ان دا کنٹری بٹوین ڈفرینٹ اینٹیز، اسٹیٹ ورسز انسرجنٹ گروپس. اب اس میں اگر میں آپ کو سب سے بڑی اور کلاسیکل جو اس کی ایگزامپل ہے وہ امریکن سول وار ہے. اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی تو آپ ایک بار صرف اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ ایک بار گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بیسیکلی ایک ہی کنٹری کے مختلف دڑوں کے درمیان ہوتی ہے، دو مختلف گروپس کے درمیان ہوتے ہیں. ایک اگر نارتھ والا ہے تو دوسرا ساؤتھ والا، اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور وہ دونوں اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے ان کے. ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف دا لا آف دا اسٹیٹ اینڈ سوورینٹی. مطلب کہ جو اسٹیٹ کا آبجیکٹیو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ریٹ آف دا لا آف دا اسٹیٹ، اس کو اور سوورینٹی کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. جبکہ انسرجنس کیا کہتے ہیں؟ فار سیپریشن اور ٹو فلفل دا ڈیمانڈس، مطلب کہ یا تو ہماری ڈیمانڈس پوری کرو یا ہمیں الگ کر دو. بیسیکلی اگر اس میں ایک اور اگر دیکھیں تو 1971 کے اندر جو پاکستان اور بنگلہ دیش، جو کہ اس ٹائم بنگلہ دیش ہے، ہمارا ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا، وہاں پر بھی بیسیکلی ایک سول وار ہوئی تھی. اور اس پہ اس کے اینڈ پہ کیا ہوا تھا کہ وہ الگ ہو گیا تھا. اب کیا تھا وہاں پر؟ دو دو تھے آپشن جو ان کے پاس. یا تو ہمیں سیپریٹ کر دیں، انہوں نے کہا.
ٹھیک ہے، مطلب کہ جس طرح وہ بن گئے، یا پھر ان کی ڈیمانڈز پوری کریں، وہ جو 6 پوائنٹ فارمولا تھا آف مجیب الرحمان کا، جس کے اندر ان کی کچھ 6 ڈیمانڈز تھیں جو کہ وہ بھٹو صاحب سے مانگنا چاہ رہے تھے، اور وہ میجورٹی میں تھے، وہ اپنی گورنمنٹ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن بھٹو صاحب نے اس ٹائم نہیں مانا تھا۔ تو بیسیکلی اگر ہم ان کی ڈیمانڈز مان دیتے تو ہم نہ ٹوٹتا ملک، ٹھیک ہے۔ تو فور سیپریشن، یہ ان کی انسرجنس جو ہوتے ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور کچھ یا تو وہ سیپریشن کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ہیٹ آف سول وار کین بی فیلٹ بیونڈ دا بارڈرس، کیسے جی؟ ریفیوجیز اینڈ ریجنل ڈرفٹ، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وار سٹارٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ریفیوجیز اور ریجنل جو کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کافی ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، جس طرح اگر سوویت افغان وار ہوئی تو افغانستان کے کافی لوگ ہمارے پاس آ گئے، اب یوکرین کی وار ہوئی ہے تو وہاں سے کافی لوگ جو یورپین ممالک ہیں ان کے اندر جا چکے ہیں، اسی طرح عرب اسرائیل وارز ہوئی ہیں تو وہاں سے بھی کافی لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ آپ اس کی اگر سول وارز کی اگزامپل دیں اس ٹائم جو کرنٹ چل رہی ہیں تو ان میں یمن ہے، سلفی ورسز زیدی، یہ دو دھڑے ہیں، دو گروپس ہیں جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سیریا کے اندر بشر الاسد اور ادر گروپس، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، وارز چلتی رہی۔ یو ایس سول وار، فیڈرلسٹ ورسز اینٹی فیڈرلسٹ یا نارتھ ورسز ساؤتھ کی یہ جنگ تھی، یہ ہسٹری کی وہ تھی۔ تو نیکسٹ چلیں تو پراکسی وار ہے جی، چوتھی جو ٹائپ ہے وار کی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وار بائی تھرڈ پارٹی رادر دین انیمی اسٹیٹس، مطلب کہ اگر اس میں آپ کو میں اگزامپل دوں تو اس میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو کہ انوالو ہوتی ہے، اور بٹوین دا انیمی اسٹیٹس کے درمیان یہ جنگ نہیں ہوتی۔ لائک اگر آپ کورین وار سمجھ لیں، آپ ویتنام وار سمجھ لیں، وہ ہوا کیا تھا؟ وہ بیسیکلی یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان جنگ تھی، لیکن ہوئی کہاں پر؟ ویتنام میں۔ اسی طرح کوریا کے اندر وہ جنگ کسی اور کی تھی، لڑی کسی اور نے۔ اس کو کہتے ہیں پروکسی وار، سپورٹ آف انسرجنٹس ان ٹرمز آف فائنانس، ملٹری اینڈ انٹیلیجنس۔ اگر اس میں ابھی آپ اگزامپل لیں، جو کرنٹ سنیریو ہے تو اس کے اندر جو یوکرین وار ہے اس کو بھی آپ سم سارٹ آف پروکسی وار کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ بیسیکلی یو ایس ورسز یو ایس ایس آر ہے، یا نیٹو ورسز یو ایس ایس آر، یا رشیا ہے، سوری، نیٹو ورسز رشیا یا یو ایس ورسز رشیا ہے۔ بیسیکلی لڑی کہاں پر جا رہی ہے؟ یوکرین کے اندر، اور اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے فائنانس، ملٹری اینڈ انٹیلیجنس، وہ اس کے اندر یہاں پر صرف ایک جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر انسرجنس نہیں ہے، یہاں پر ایک پراپر گورنمنٹ آف اینی کنٹری ہے۔ لیکن جو پراکسی وار ہوتی ہے اس کے اندر کچھ انسرجنٹس ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ان ٹرم آف فائنانس، ملٹری اینڈ انٹیلیجنس۔ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ولیم لینڈ جو کہ ولیم لینڈ سوری، یہ ایک سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، انہوں نے جو 4 کرائٹیریاز دیے ہیں پراکسی وار کی سکسیس کے، انہوں نے کہا یہ کنٹینیویشن آف ویپن سپلائی ہونی چاہیے، مطلب کہ آپ انسرجنٹس کو پراپر ویپنس دیتے رہیں، ان کو پراپر فائنانس ملنا چاہیے، ان کو پراپر ٹریننگ اینڈ انٹیلیجنس ہونی چاہیے، اور میجورٹی آف لوکلز، مطلب کہ جہاں پر وہ انسرجنٹس ہیں وہاں پر جو میجورٹی ہے وہ ان کے فیور میں ہو، انسرجنٹس کے فیور میں، تو وہ جو پراکسی وار ہوتی ہے وہ سکسیڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی نا اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپلس دوں تو اس ٹائم پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں بی ایل اے اور بی آر اے بلوچستان کے اندر، وہ بیسیکلی پراکسی وارز ہیں جن کو سم سارٹ آف سپورٹنگ مل رہی ہے بائی دا جو فورن ہوتے ہیں کنٹریز، جس طرح انڈیا ہے یا اور جو ہمارے اینیمی نیشنز ہیں وہ کرتی رہتی ہیں سپورٹ۔ اسی طرح سری لنکا کے اندر تامل ٹائگرز، تو ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں انسرجنس، بوکو حرام ہو گیا، اوئیغرس ہو گیا، ای ٹی آئی ایم ہو گیا، القاعدہ، داعش، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو بھی ہیں ان کو بیک اینڈ پہ اگر کسی کی سپورٹ مل رہی ہے اور وہ کسی کنٹری کے اندر ایک ڈیسٹیبلائزیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی کسی نہ کسی کی پراکسیز ہیں۔ اب اس کے اگر ایلیمنٹس دیکھیں تو ان کے اندر 3 ایلیمنٹس بیسیکلی ہوتے ہیں، ایک میجر پاورز ہوتی ہیں، پھر ہوسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر یہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہوتی ہے، اور تیسرا پراکسیز ہوتی ہیں۔ اب اگر فردر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر انڈیا اور پاکستان میجر پاورز ہیں، ہوسٹ اسٹیٹ پاکستان ہے، اور جو پراکسیز ہیں وہ بی ایل اے اور بی آر اے، بلوچ لائبریشن آرمی ہے، اور بلوچ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، مجھے اس ٹائم یاد نہیں آ رہا۔
यमन के अंदर जी ईरान और KSA हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यमन के अंदर एक होस्ट स्टेट है, और वहाँ पर जो लड़ रहे हैं वो जैदी और सल्फी। इसी तरह सीरिया के अंदर रशिया और USA हैं, सीरिया होस्ट स्टेट है, बशर और अदर ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं। सोवियत अफगान वार थी, US और USSR था लड़ने वाले मेजर पास। अफगानिस्तान होस्ट स्टेट था, और प्रॉक्सी क्या थी? मुजाहिदीन, जिनको हमने क्रिएट किया था। सिमिलरली मेजर पास जो थी बांग्लादेश के अंदर इंडिया पाकिस्तान, होस्ट स्टेट पाकिस्तान, और जो प्रॉक्सी थी वो मुक्ति बाहिनी, मतलब कि जिसके अंदर इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया और उन्होंने ये सारा जो गेम था वो चलाया। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉक्सी वार जो हमने ये पहले इनकी जो चार क्राइटेरियाज हैं इनको देखा है, तो ये अगर देखते हैं तो कॉन्टिन्यूशन ऑफ वेपन्स जो BLA और BRA को मिल रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि मे बी यस और मे बी नो, क्योंकि हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के फॉर्म में मुक्ति बाहिनी को मिल रही थी। देन इट वाज सक्सीडेड। कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंस, ये अब हमें एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर मिल रही थी। सिमिलरली ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस यहाँ पर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी मिल रही थी। मेजोरिटी ऑफ लोकल्स इन फेवर, अब बलोची सारे नहीं चाहते कि हम जो BLA और BRA का साथ दें, लेकिन यहाँ पर सारे चाहते थे। तो अब ये क्या था, इसने चार शराइतें पूरी की और बांग्लादेश बन गया। लेकिन ये अभी तक इसके जो तीन ऐसे फोल्डर्स हैं जिनके अंदर हमें कुछ आइडिया नहीं है। सो ये अभी तक इसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। तो ये थी जी हमारी टाइप्स ऑफ वॉर। इंशाल्लाह ताला हम जो अगली हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वॉरफेयर पे। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू फाइंड इट some sort of informative, then like it, subscribe and share with your friends. With these words, Allah Hafiz.